امتل شکلن عقلن جسمن ریڈیو اسٹیشن کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. موسیقی کے پروگراموں سے گو میرا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن اس شکل جسے اور حیت کی عورتیں یہاں وہاں ملتی رہتی تھی. لیکن اس کی ذات کا مجھ پر منفی یا مثبت کبھی کوئی اثر نہ ہوا. وہ مختلف پروڈیوسروں کے کمرے میں بیٹھی پائی جاتی. رسمی باتوں کے علاوہ اس سے بات کرنے کی کوئی نوبت کبھی نہ آئی. ریڈیو پر بظاہر وہ بڑی مقبول تھی. ہر ایک سے ٹھٹھا مذاق کرنا، خوش دلی سے دوسروں کے مذاق سہنا، وقت بے وقت سازندوں کی مالی مدد کرنا، باوردی چپراسیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے گھر والوں کی خیریت پوچھنا، امیر آرٹسٹوں سے بلا تکلف لفٹ مانگ لینا، نوجوان لڑکیوں سے اسکرپٹ مانگ کر پڑھنا اور اچھے جملوں پر داد دینا، موسیقی کے پروڈیوسروں کی بظاہر بے عزتی کرتے ہوئے درپردہ ان کی خوشامد کرنا، اور باوجود یہ کہ اسے پروگرام ملنے بند ہو گئے تھے، باقاعدگی سے ہفتے میں 2 بار ریڈیو اسٹیشن آنا اس کا ٹائم ٹیبل تھا. امتل کی آواز ریگستانی عورتوں کی طرح گگی تھی. جوانی میں اس کی آواز میں شاید وہ جادو ہوگا جسے بیڈ روم سیکسی کہتے ہیں، لیکن اب تو کبھی کبھی جب وہ جوش میں بولتی تو اس کے جملے غائب ہو جاتے اور آواز نہ نکلتی. کئی سالوں سے وہ چھوٹے شہروں میں لگنے والے تھیٹروں میں گا رہی تھی. ان میلوں میں کئی بار مائکروفون کے بغیر بھی آواز لگانا پڑتی تھی، اس لیے اس کی آواز سے نزاکت، شائستہ پن اور ملائمت غائب ہو چکی تھی. سب سے پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تو وہ قاضی کے کمرے میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی. اس نے فل میک اپ کر رکھا تھا. برقعے کا نچلا سیاہ کوٹ جسم پر تھا اور نقاب کرسی پر لٹک رہا تھا. اس نے کوئی تازہ لطیفہ سنایا تھا جس کی وجہ سے کمرے میں بیٹھے ہوئے قاضی کے 3 ہواری ہنس رہے تھے. میں نے قاضی سے ایک مقبول ریکارڈ کی ڈسک مانگی تو امتل بولی، بتائیے سر جی، یہ آپ کے قاضی صاحب مجھے کوئی پروگرام کیوں نہیں دیتے؟ بی میں کلاسیکی موسیقی کا انچارج ہوں. قاضی بولا، تو پھر میں کوئی فوک سنگر ہوں؟ میں نے بھی آخر استاد جمعہ خان سے تعلیم حاصل کی ہے. وہ تو ٹھیک ہے بی، لیکن تمہاری آواز میں خراشیں پڑ گئی ہیں. لوگ ایسی آواز کو پسند نہیں کرتے. اب میرا قصور کیا ہے سر جی، آپ بتائیں. یہ پچھلے ریڈیو اسٹیشن کی بات ہے. میں گانے کے لیے آئی تھی. پورے 10 بجے رات کو مجھے مالن کوس کا پروگرام کرنا تھا. میں بیٹھی تھی RD صاحب کے دفتر میں. تب نگینا آئی. نگینا کو آپ جانتے ہیں سر جی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. میری مقبولیت سے بیر تھا اسے. آتے ہی چمٹ گئی مجھ سے. باجی کہتے منہ سوکھتا تھا اس کا. مجھے پان دیا. یہ بات اب پرانی ہو چکی ہے امتل، بہتر ہے کہ اب اسے نہ سنایا کرو. سب جانتے ہیں. قاضی نے چڑھ کر کہا. سب جانتے ہوں گے لیکن یہ تو نئے ہیں ریڈیو پر. کیوں جی، نئے ہیں نا آپ سر جی؟ ہاں. لو جی، مجھے دیا ہے پان نگینا نے. گشتی کا پان میں نے کیا کھایا، آواز بیٹھ گئی. وہ تو اللہ سائیں نے مجھے عقل دی، پان تھوک دیا میں نے. کہیں جو سارا کھا جاتی تو گونگی ہو جاتی پوری. دیکھو تم کہیں آیا گیری کر لو، اب تمہارے یہی دن ہے. قاضی نے ہنس کر کہا. کر تو لوں سر جی، پر آج کل کے خانساموں کا بھی ٹیسٹ اچھا ہو گیا ہے. وہ اب بیگموں پر نظر رکھتے ہیں آپ کی طرح. مجھے نکلوا دیں گے کھڑے کھڑے. سب قہقہا مار کر ہنس دیے. کتنی عمر ہے تمہاری امتل؟ قاضی نے سوال کیا. اگلے سال 42 کی ہو جاؤں گی انشاءاللہ. کئے سالوں سے 42 کی ہو رہی ہو؟ قاضی نے گستاخانہ پوچھا. میں لیپ ایئر میں پیدا ہوئی تھی جی. کیا کروں، 4 سال بعد برتھ ڈے آتا ہے میرا. ایک اور فرمائشی قہقہا پڑا. دراصل امتل کا تعلق عمر سے نہ تھا. وہ دھرتی جتنی بوڑھی اور نئی کومبل جیسی نئی تھی. عمر اس کے جسم سے جھڑتی رہتی اور اس کے بالوں پر چڑھتی چلی جاتی. کبھی وہ 5 سال کے بچے کی طرح معصوم ہوتی، کبھی بوڑھی نائکا کی طرح تجربے کار خرانٹ بے حس بن جاتی. وہ ذہنی، جسمانی، روحانی کئی قسم کے مرضوں میں مبتلا تھی اور کئی قسم کی بیماریوں سے شفایاب ہو چکی تھی. زندگی میں اسے ان گنت ٹیکے لگ چکے تھے اور کئی بیماریوں سے وہ اپنے تجربے کی بنا پر اب تندرست ہو چکی تھی. اس کا جسم سینتھیٹک فائبر کی طرح بے جان تھا اور اس کے سانس سے B کمپلیکس، اینٹی بائیوٹک، کوڈلر آئل اور ملٹی وائٹامنز کی خوشبو آتی تھی. بیماریوں کی شفایابی کے باعث ہی لگتا تھا کہ وہ 42 سے کئی گنا زیادہ سال اس کرۂ ارض پر بسر کر چکی ہے. دراصل امتل صرف زندہ تھی. وہ زندگی پر کسی قسم کی تنقید نہیں تھی. اس سے مل کر مجھے پتا چلا کہ اچھا یا برا کچھ نہیں ہوتا. بس واقعات ایک دوسرے کے نقش قدم پر ابھرتے رہتے ہیں. جو اپنی ذات کو تکلیف دیں وہ برے لگتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی وہ برے نہیں ہوتے اور کچھ واقعات راحت پہنچاتے ہیں اس لیے اچھے لگتے ہیں، حالانکہ وہ قابل تعریف نہیں ہوتے. اچھے یا برے کی کائناتی حیثیت کچھ نہیں. ہر انسان اپنی ذات کو مرکز مان کر اچھے اور برے کا گراف بناتا ہے. اسی لیے تمام واقعات بالآخر کائناتی صفر میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسی لیے ان سے باقی لوگ زیادہ دیر تک متاثر نہیں رہ سکتے.
उस रोज मुझे ड्रामा बम्बोर रिकॉर्ड करना था। मैंने कास्ट को 10 बजे का टाइम दिया था। जब मैं रेडियो स्टेशन पहुंचा पूरे 11 बजे थे और अमतल बैरियर के उस तरफ खड़ी दरबान से फंसी जुबान में झगड़ रही थी। चेहरे का स्याह निकाब उल्टा हुआ था, हाथ में माचिस और सिगरेट की डिब्बियां थी, चेहरे पर फुल मेकअप और मुंह में पान मौजूद था। ओए कख ना रहे तेरा, तू इस वक्त पैदा नहीं हुआ था जब से मैं रेडियो स्टेशन पर चली आ रही हूँ। शमशाद बेगम का नाम सुना है? उमरा ज़िया बेगम का नाम जानता है? तौबा बाबा, उनके बाद किसका नाम चढ़ा था? अमतल अजीज का। नहीं जानता मुझे अब भी? दरबान बड़े मजे से टीन की कुर्सी पर बैठा था और शांति से सिगरेट के कश लगा रहा था। होगा जी आपका बड़ा नाम, लेकिन आरडी साहब का हुक्म है, आप इजाजतनामा दिखाएं, सिक्योरिटी का मामला है, कोई हमाशमा अंदर नहीं जा सकता। उल्लू, मैं पुराने रेडियो स्टेशन से यहाँ आती हूँ, आरडी बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आर्टिस्ट वही रहते हैं रेडियो के, हराम खौर अमतल वही रहती है। हाँ जी रहती होगी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। अपने आप को मजबूर पाकर अमतल ने 2-3 भारी जानदार गालियां दी। उस वक्त मैं जल्दी से मोटरसाइकिल पर गुजर जाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। ए कय्यूम साहब, रुकना सर जी, इस स्वर के तुख्म से कह दें कि मेरी रिकॉर्डिंग है, अब 11 बज रहे हैं, अभी रिहर्सल भी करनी है। मैंने दरबान से सिफारिश करने के लिए कहा, यार विलायत अली, पुराने आर्टिस्टों का ख्याल रखा करो। अब क्या पता चलता है सर जी कौन नया है कौन पुराना? कुछ की शक्ल पुरानी होती है लेकिन वो आर्टिस्ट नए होते हैं, कुछ की शक्ल नई लगती है पर जी वो आर्टिस्ट पुराने होते हैं। अच्छा अब तो इनको जाने देना, जाएं जाएं सर जी, पर बात तमीज़ से किया करें। बकी ना जा अब शर्मिंदा होकर, खसम नुखाना हरामी। इनका ख्याल रखा करो, ये आर्टिस्ट लोग जलाली तबीयत के होते हैं। हाँ जी, इनकी तबीयत की वजह से ये जहन्नुम में जाएंगे इंशाल्लाह। विलायत अली ने जलकर कहा, ले कुछ खाया पिया कर, जान को लगे। अब बुरके की जेब से 5 रुपए निकालकर अमतल ने दरबान को दे दिए। दोनों हंसने लगे और अमतल आगे चली गई। ये मुझे बाद में पता चला कि अमतल को आइंदा की कोई फिक्र न थी। उसके पास वो आखिरी 5 रुपए थे जो उसने दरबान को बिला वजह दे दिए। दरअसल वो हर काम करने के बाद, हर हादिसा सह गुजरने के बाद हर किस्म के पछतावे से आजाद थी। उसकी जिंदगी लम्हे से लम्हे तक चलती थी, इसीलिए माहो साल मिलकर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। वो वक्त के भारी हथौड़े से हर लहजा बेपरवाह थी। बम्बोर ड्रामा रिकॉर्ड ना हो सका। एन रिहर्सल के दौरान हीरोइन को कास्ट में से किसी ने कोई चुपती बात कह दी। नाहिद बड़ी नाजुक मिजाज थी, फौरन उठी, आरडी साहब से रिपोर्ट की और घर चली गई। ब्रॉडकास्ट में अभी 6 दिन बाकी थे, लेकिन बड़े दिनों के बाद मेरे अल्सर में दर्द शुरू हो गया। साउंड इफेक्ट की डिस्क और स्क्रिप्टों की कॉपियां लेकर मैं अपने दफ्तर में लौटा। 4 बजे हुए थे, लेकिन अमतल मेरे दफ्तर में बैठी सिगरेट पी रही थी। उसके बुर्के का ऊपर वाला हिस्सा कुर्सी की पुश्त पर लटक रहा था और प्लास्टिक के बटनों वाले कोट नुमा बुर्के में वो फंसी हुई थी। जी फरमाइए, मैंने सर्द मेहरी से पूछा। अब देखिए, ये वक्त हो गया है भूखे प्यासे, अब रिकॉर्डिंग खत्म हुई है। मैं चुप रहा। इन म्यूजिक वालों की अक्ल देखें, मैं कोरस वालियों के साथ गा रही थी और हमीदा गा रही थी लीड पर। आप खुद इंसाफ करें, उसकी इतनी आवाज है कि लीड गा सके? मैंने स्क्रिप्ट दराज में रखे और चिढ़कर कहा, अच्छा गाती है हमीदा, और फिर हर आर्टिस्ट का एक टाइम होता है, उसके बाद लोग उसे कबूल नहीं करते। अमतल नाक सुकोड़ कर बोली, अच्छा जी, ये तो हम लोग जानते हैं कि वो कैसा गाती है, ऐसी कमसुरी, पंचम पर जाकर तो उसका गला फट जाता है, टी हो जाती है आवाज। पब्लिक को पसंद है ये टी। सारा कसूर इन रेडियो वालों का है, जिसको प्रोग्राम मिलेंगे वो आप ही मकबूल होगा। सारी बात तो मौका मिलने की है। आखिर उसमें क्या खूबी है कि उसको प्रोग्राम मिलते हैं, कभी सोचा आपने? मैंने सवाल किया। हाँ, एक खूबी है उसमें। क्या? मैं उकताहट के आखिरी सिरे पर था। जवान है, नखरे आते हैं, अदाएं दिखाती है, प्रोड्यूसरों को उल्लू बनाती है। पहली और आखिरी यही औरत की खूबी है। यकदम अमतल ढीली पड़ गई। सर जी, आप आरडी साहब से मेरी सिफारिश कर दें ना, मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा है, अब मैं थिएटरों में काम नहीं कर सकती। खुदा कसम कई घंटे खड़े रहना पड़ता है। मुझे उस पर हल्का सा तरस आ गया। क्या सिफारिश करूं? कम से कम 4 बुकिंग तो दे दिया करें महीने में। देखे ना, नाजिया को तो 6 बार बुक कर लेते हैं, वो मुझसे कौन सा बेहतर गाती है। ये भी तुम्हारा ख्याल है, उसका वक्त भी मिन्नतें करते निकलता है। हमारी उम्र ही तरले मिन्नतों की है सर जी, पर ये रेडियो वाले माफ़ करना बहुत चंद्रे हैं। उम्र पिटी औरत को ज़रा घास नहीं डालते। सारे प्रोग्राम लड़कियों को देते हैं, बूढ़ी औरतों के रोल भी लड़कियों से कराते हैं। वक्त की बात है अमतल, तुमको भी घास डाला होगा जवानी में रेडियो वालों ने। वो चुप हो गई।
ریڈیو اسٹیشن پر 3 قسم کی خواتین آرٹسٹوں سے ملاقات رہتی تھی۔ ایک وہ گلوکار اور ڈرامہ وائس عورتیں اور لڑکیاں تھیں جن پر رائے عامہ سے مقبولیت کی مہر لگ چکی تھی، جو A کلاس میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا، چاپلوسی کرنا، پان سگریٹ آفر کرنا، اپنے کمرے میں بلا کر ریڈیو کے باقی عملے پر تبصرہ کرنا، کچھ دوسرے غائب آرٹسٹوں کی چغلی سے دل بہلانا ہمارا شیوا تھا۔ دوسری قسم ان آرٹسٹ لڑکیوں کی تھی جو گانے یا ڈرامے کے پروگراموں کے لیے بسنت کے دن نیلا آسمان بن کر آیا کرتی تھی۔ ہر پروڈیوسر جانتا تھا کہ ان لڑکیوں میں ٹیلنٹ کی واضح کمی ہے اور یہ شاید کبھی بھی اچھی پرفارمنس نہ دے سکیں، لیکن ان سے چھیڑ چلی جانی چاہیے۔ یہ لڑکیاں گانے کا پروگرام، ڈرامے کا پارٹ یا کیجول اناؤنسمنٹ کے لیے آتی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ کانٹریکٹ پر سائن کرواتے وقت برآمدوں میں، اسٹوڈیو کے اندر، لفٹ کا انتظام کرتے ہوئے، کاروں کے دروازوں تک پہنچاتے ہوئے خوش دلی سے باتیں ہوتی تھیں اور ہم لوگ ہلکا پھلکا محسوس کرتے تھے۔ تیسری قسم سب سے قابل ترس تھی۔ یہ ایسی آرٹسٹ عورتوں کا گروہ تھا جو کبھی ریڈیو پر عمدہ کارکردگی دکھا چکی تھی۔ انہیں اپنے پرانے گیت یا ڈرامے ریکارڈنگ کے دوران پیش آئے ہوئے واقعات، اس زمانے کے RD، پروڈیوسر، حتیٰ کہ انجینئر تک یاد تھے۔ وہ عام طور پر پچھلے ریڈیو اسٹیشن کی باتیں کرتی تھیں جو شملہ پہاڑی کے پہلو میں تھا۔ ان عورتوں کو جاننے والے، ان کے آرٹ پر مرنے والے اب وقت کے ہاتھوں حاجی بغلول بن چکے تھے یا دنیا سے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ یہ سارا گروہ جو نئی پود سے یکسر ناواقف تھا، صرف پروگرام مانگنے، پرانے قصے سنانے اور اپنا دل لگانے کی خاطر ریڈیو اسٹیشن آتا تھا۔ ایسی ہی آرٹسٹوں میں امتل بھی تھی۔ امتل نے لمبی سانس لی اور دکھ سے بولی، یہ آپ کا قاضی بہت بے حیا آدمی ہے، دیکھا نہیں آپ نے کتنی لڑکیاں گھسی رہتی ہیں اس کے کمرے میں؟ قاضی اچھا آدمی ہے، ہنس مکھ اور ملنسار، 100 باری عشق کرے ان چپکلیوں سے، لیکن پروگرام تو ہمیں دینا آرٹسٹوں کو۔ اگر وہ لڑکیوں کو پروگرام نہ دے تو کبھی وہ آ کر بیٹھیں اس کے پاس، پھر وہ عشق ان سے کرے۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں سر جی؟ ہاں کچھ۔ ہم دونوں ہنس دیے۔ ریڈیو اسٹیشن پر بھائی چارے، بے تکلفی اور عجیب قسم کے سچ کی فضا رہتی ہے۔ بوڑھے آرٹسٹوں کو کوئی آپ کہہ کر نہیں بلاتا۔ بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ اپنے سے چھوٹوں کی طرح بولنا، ہنسی مذاق، ضلع جگت، شام گھات سب چلتا ہے۔ اسی لیے اس فضا میں کئی بار سالوں کا سفر لمحوں میں کٹ جاتا ہے۔ امتل اور میں بھی اس ملاقات میں بڑے قریب آ گئے۔ کیا عمر ہے تیری امتل؟ میں نے اسے چھیڑنے کی غرض سے پوچھا۔ 32 سال سر جی، پر یہ کمبخت سارے لوگ مجھے ابھی سے باجی کہنے لگے ہیں۔ کمبختوں کو شرم نہیں آتی، ابھی میں سب کے سامنے بچوں کے پروگرام میں ترانے گایا کرتی تھی۔ کل کی بات ہے، لیکن پچھلے ریڈیو اسٹیشن کی باتیں تو تمہیں خوب یاد ہے۔ لیں، بچے کو سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ لیکن قاضی کے کمرے میں تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہاری عمر 42 برس ہے۔ کیا کریں، قاضی صاحب اسی بات سے خوش ہوتے ہیں سر جی۔ خدا قسم ہماری پروفیشن میں جسم ویسے ہی جلد ڈھل جاتے ہیں۔ میری ماں 50 کی ہے لیکن 70 کی لگتی ہے۔ میں نے اسے زیادہ زج کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو؟ بتاؤ۔ آج میری کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی، ہمیں تو کوئی کورس میں بھی چانس نہیں دیتا۔ سچی جھوٹ بول کر اس پر قائم رہنا امتل کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے امتل پر یکدم بڑا ترس آیا۔ کوئی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ چاہے 70 برس کی کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر کچھ ایسا دوشیزہ پن موجود رہتا ہے کہ مرد کا دل اسے دیکھ کر موم ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ امتل ہمیشہ تو ایسی نظر نہیں آتی تھی، لیکن کبھی کبھی اچانک وہ بڑی معصوم، بڑی کماری اور کھوئی ہوئی نظر آنے لگتی۔ ایسے لمحوں میں اسے دنیا سے بچانے کو جی چاہنے لگتا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔